بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میری شکل میں ایک بت نما انسان جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، حقیقتاً یہ ایک بت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ جو کچھ بھی تھا یا ہے وہ ایک تو اللہ رب العالمین کی رحمت اور ان کی شفقت کی منحوس منت ہے، اور دوسرا اس عظیم ہستی کی تربیت، ان کی دعاؤں اور ان کی شفقتوں کی منحوس منت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کچھ روز قبل ہم سے چھین لیا۔ میری مراد میری والدہ محترمہ جو کہ کچھ دن قبل اللہ کے پاس چلی گئی، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ پہلے تو میں ان تمام لوگوں کا جو پاکستان اور پاکستان سے باہر، جنہوں نے میری والدہ محترمہ اور اس سے پہلے میرے سسر صاحب کی وفات ہوئی تھی، ان کی وفات پہ تعزیت کی، ان کے جنازے میں آئے، گھر آئے یا اپنے گھروں میں بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں کی، اور بالخصوص ان لوگوں کا کہ جنہوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں، پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کے لیے ختم قرآن کیے، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگی، ہمارے لیے صبر کی دعائیں مانگی، تو میں اللہ رب الکریم سے ان سب کے لیے اجر عظیم کی التجا اور دعا کرتا ہوں۔ اور یہ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے ہمارے اس غم کو ہمارے ساتھ بانٹا، ان کی تعزیت کے لیے آئے، جنازے میں آئے یا ہمارے لیے دعائیں کی، ختم قرآن کیے، تو میں اور میرے بھائی نوروز لالا اور رشید صافی یا ہمارے اہل خانہ عمر بھر ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکیں گے، اور صرف ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم دے، ان کو دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے نوازے، ان سب کے اہل خانہ کو اپنی امان میں رکھے۔ دوسری بات جو میں گوش گزار کرنا آج ضروری سمجھتا تھا وہ یہ ہے کہ میں چونکہ والدہ ہر ایک کی عزیز ہوتی ہے، ہر ماں عظیم ہے، ہر باپ عظیم ہے، لیکن انہوں نے سالوں بیماری میں گزارے اور صعوبتیں گزاری، تو اس جیسی ماں کے چھن جانے کے بعد میں ابھی تک ذہنی طور پر اپنی جگہ پہ نہیں آیا ہوں، اور شاید مشکل سے آ سکوں گا، اگرچہ اللہ رب الکریم کی رحمت سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ نے ہمیں اس زندگی کے سب سے عظیم سانحے کو برداشت کرنے کی توفیق دی اور دے رہا ہے۔ لیکن میں اس دوران چونکہ پہلے سسر صاحب کی ڈیتھ ہوئی، پھر والدہ محترمہ ہسپتال میں رہی، اور اس کی وجہ سے میں گزشتہ 20-25 دنوں سے صحافت کے میدان سے بالکل آؤٹ ہوں، اور مزید بھی آؤٹ رہوں گا۔ اس دوران نہ مجھے موقع ملا ہے، نہ کوئی دلچسپی رہی ہے سیاست میں، صحافت میں، سوشل میڈیا میں، اور چونکہ ابھی بھی ایک طرف تعزیت کا سلسلہ جاری ہے اور میں دوسری طرف ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، تو عید تک آپ لوگوں کے سامنے اگر زندگی رہی تو عید تک اپنا بھی ارادہ ہے کہ میں میڈیا پہ دوبارہ اپیئر نہیں ہو سکوں گا، اور اگر زندگی نے مہلت دی تو اس کے بعد انشاءاللہ حسب سابق جنگ اخبار کا، جیو ٹی وی کا، اور یہ والا سلسلہ برقرار رہے گا۔ دوسرا اصل مدعا آپ لوگوں سے اپنے تجربات کی روشنی میں وہ کچھ التجائیں کرنی تھی کورونا کے تناظر میں۔ وہ ایک تو یہ ہے
کہ آپ میں سے بے شک کوئی اس کو مذاق سمجھے، مجھے پتہ ہے میں نے پورا سال اس مسئلے کو فالو کیا ہے، اس کی خبر لی ہے، اس کے ماہرین سے بات کرتا رہا، اور اب تو خیر میں اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا بندہ کہ جو ایک دن بھی ٹک کے نہیں رہ سکتا، تو میں پچھلے پورے سال کے دوران اس اسلام آباد شہر سے اپنی والدہ کی خاطر باہر نہیں نکلا۔ میں اپنے ضمیر پہ اس بوجھ کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں میری وجہ سے گھر میں کورونا آ جائے اور خدا نخواستہ وہ میری والدہ کی رحلت کا باعث بن جائے، اور اس درمیان بھی وہ اپنی معمول کی بیماریوں کی وجہ سے ہاسپٹل میں زیر علاج رہی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کرم کیا اور پورا سال ہم نے اور اپنے خاندان نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ پھر مسئلہ یہ ہوا کہ میرے سسر صاحب کی کورونا ہی کی وجہ سے رحلت ہوئی، اور ظاہر ہے کہ پھر میں ایک بیٹی کو اپنے ماں باپ سے نہیں بچا سکتا تھا، اور نہ میں خود اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، تو ہم اگرچہ والدہ محترمہ کی بنیادی بیماریاں کچھ اور تھی، اور رحلت بھی ان کی پھر آخری وقت سٹروک کی وجہ سے ہوئی، لیکن کورونا میں نے بھی گزار دیا اور میری اہلیہ نے بھی گزار دیا، میرے بڑے بھائی نے بھی گزار دیا، چھوٹے بھائی نے بھی گزار دیا، ان کی فیملی نے بھی گزار دیا، اور میرے تو ماشاءاللہ خاطر خواہ اینٹی باڈیز بھی بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یعنی ہم کرونا گزار چکے تھے، تو جو والدہ محترمہ کی رحلت ہوئی تو میں بہت بڑے کشمکش میں تھا، کیونکہ میں تو چاہتا تھا کہ میری والدہ کی مغفرت کے لیے اور ہمارے صبر کے لیے ہر پاکستانی نہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان کے ہاتھ اٹھے، اور میں یہ بھی چاہتا کہ ان کے جنازے میں جتنی زیادہ لوگ شرکت کر سکتے ہیں وہ کر سکیں، لیکن چونکہ میں کورونا کی حقیقت کو سمجھ چکا تھا، اس لیے دل پہ پتھر رکھ کے پہلے تو میں نے ایک بھائیوں کے مشورے سے یہ حربہ آزمایا کہ جنازہ ہم نے صبح ارلی رکھا 11 بجے، لیکن میں نے ٹویٹ ان کی رحلت ہوئی تھی بالکل عین افطاری کے وقت، لیکن میں نے ٹویٹ کو ڈیلے کیا رات 12 بجے تک، اس نیت سے کہ ہمارے آبائی علاقے میں جنازے میں رش حد سے نہ بڑھے، اور اس کے باوجود بھی اگرچہ وہاں پہ رش بھی بنا۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس پورے غم کے دوران مجھے پہلے سے بھی ماسک سے کوفت ہوتی تھی، اور ابھی چونکہ کرونا گزارنے کے بعد سانس کا مسئلہ بھی رہتا ہے، لیکن میں نے اپنی والدہ کے اس غم کے پورے عرصے میں ایک لمحے کے لیے ماسک نہیں اتارا، بلکہ جس دن سے صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے یہ پیغام دیا تھا کہ لوگ ماسک پہنا کریں، تو اس پورے سال میں نے کوشش کی ہے کہ میں کسی پبلک مقام پہ بغیر ماسک کے نہ جاؤں۔ اب پھر ان کی جو وہ غم ان کا تھا اس کے دوران بھی آپ بخوبی جان سکتے ہیں کہ پختون معاشرے میں اور پھر ہم جیسے قبائلی لوگوں کے معاشرے میں ان سے اس OPs پہ عمل کروانا کتنا مشکل کام ہے، لیکن میں نے کئی لوگ، اگرچہ میں ان سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ جو لوگ میری والدہ کی تعزیت کے لیے آ رہے تھے ان سے پابندیاں کروانا، ان کو ماسک پہنوانا، ان کو سینیٹائزر دلوانا بڑا مشکل کام تھا، لیکن
میں نے اس پورے عرصے کے دوران یہ اتنے دن ہو گئے تو اس بات کا اہتمام کیا، پہلے آبائی علاقے کے حجرے میں بھی اور اس کے بعد بھی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں اس وقت ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں تو اس میں ہمارے پاس احتیاط کے سوا اور پھر یہ کہ ہم مریضوں کا فلو کم کر دے ہسپتالوں کی طرف، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر میں اگر یہ سوچتا تو اب مجھے تو خود ہو گیا ہے، میرے اینٹی باڈیز بن گئے ہیں، لیکن میں اس کے باوجود بھی دوسرے کو منتقلی کا باعث بن سکتا ہوں۔ اب اگر آپ ایک حوالے سے دیکھ لیں تو اگر میں کسی بزرگ کو منتقلی کا باعث بن گیا تو ایک لحاظ سے میں اس کے قتل کے گناہ میں شریک ہو جاتا ہوں۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کرونا سے متعلق کنسپیریسی تھیوریز بھی اور سازشی نظریات بھی بہت ہیں۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے بعض لوگوں کا اللہ رب العالمین پہ توکل اور اعتماد بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ اس معاملے کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے قوت فیصلہ اور قوت مدافعت سٹرانگ دے رکھی ہے، لیکن میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی خاطر نہیں بلکہ اس ملک کے ماؤں اور والدین اور بوڑھوں کی خاطر اپنے اوپر یہ احتیاط لازمی قرار دے دیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا آپ کا حوصلہ مضبوط ہے یا جتنا زیادہ آپ کا اللہ پہ اعتماد ہے، اور اس بات کو ذہن میں لائیے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کسی اور انسان تک اس کی منتقلی کا باعث بن جاتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ذمہ دار قرار دے گا۔ دوسری گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جن احتیاطوں کی بات کی جاتی ہے اس میں کوئی بھی احتیاط ایسی نہیں ہے جو غیرت کے خلاف ہو یا جو شرع کے خلاف ہو یا جو دین کے خلاف ہو۔ مثلا ماسک پہننا ہے، کچھ عرصے کے لیے ایک دوسرے سے دور رہنا ہے، اور اگر ضروری مجبوری نہ ہو تو گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، احتیاط کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کی ہماری دین تو ہمیں تاکید کرتا ہے کہ آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا کے دنوں میں اپنی اپنی جگہ پہ رہنے کی تلقین کی ہے۔ اور میں نے علماء کرام کے ساتھ پچھلے سال میں اس پہ پروگرام بھی کیے ہیں، بہت کچھ کیا ہے، اور ان کی رائے بھی جانی ہے، اور اس کی روشنی میں آپ سب لوگوں سے یہ التجا کر رہا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پہ اور اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ۔ دوسری جو اس گزارش کی اصل وجہ ہے وہ یہ کہ ہمارے اس وقت جو ڈاکٹرز ہیں، جو نرسز ہیں، جو طبی عملہ ہے، وہ جس اذیت سے گزر رہے ہیں اور جس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ مثلا میں ادھر کلثوم ہسپیٹل میں اپنی والدہ کے ساتھ ہوتا تھا تو وہاں پہ میں دیکھتا تھا کہ کس طرح لاشیں آ رہی ہیں اور کس طرح لاشیں جا رہی ہیں، اور نیچے جب ہم ان کے کمرے سے دیکھتے تھے تو ادھر معمول کی چہل پہل ہوتی تھی، اور ادھر میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب اور اس جیسے لوگوں کی، میں نے ان کو مسلسل 48 گھنٹے جاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ان لوگوں کی اذیت اور تکلیف اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ بیچارے اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے، اپنے خاندان کی زندگی داؤ پہ لگا کے اور انسانیت کو بچا رہے ہیں، اور اس میں اگر ہم بہادر دکھنے کی خاطر یا کسی سیاسی مقصد کی خاطر یا پھر کسی ضد کی وجہ سے بے احتیاطی کرے اور اس وبا کو روکنے میں اپنا کردار ادا نہ کریں
تو میرے خیال میں یہ اس قوم کے ساتھ بھی اور اس ملک کے ساتھ بھی اور اس انسانیت کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک اور گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کے بارے میں میری رائے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ اس حوالے سے جو غفلت حکومت نے کی ہے، سب سے زیادہ پکڑ میں نے اس پہ کی ہے وقتاً فوقتاً، اور پھر میں یہ بھی جانتا ہوں، میں نے فالو کیا ہے کہ پوری دنیا میں بھی اس معاملے پہ ایک الگ نوعیت کی سیاست ہو رہی ہے۔ اب یہ کاروباری دنیا ہے، وہ کاروباری پہلو اپنی جگہ پہ ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی اس پہ بری طرح سیاست بھی کی گئی اور آج بھی کی جا رہی ہے۔ اور ہم میں سے ظاہری بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بدبخت اپنی ضد پوری کرنے کے لیے یا پھر اپنی صحافت چمکانے کی خاطر بھی افراط و تفرید سے کام لے رہے ہیں، لیکن ان سب حقائق کو جانتے ہوئے میری آپ لوگوں سے ایک یہ التجا ہے کہ یہ جو کورونا کا معاملہ ہے، اس میں اپنے سارے اختلافات کو اور تعصبات کو ایک طرف رکھ لیجئے، اور اس معاملے میں اگر حکومت کے بارے میں ہماری کچھ اور رائے ہے، اگر کسی پارٹی کے بارے میں اور رائے ہے، اگر انتظامیہ کے بارے میں اپنی رائے ہے، ان سب کو ایک طرف رکھ کے میری آپ سب سے التجا ہوگی کہ کورونا کے وبا پہ قابو پانے کے لیے عمران خان کی حکومت سے بھی تعاون کریں، صوبائی حکومتوں سے بھی تعاون کریں، پولیس والوں سے بھی تعاون کریں، انتظامیہ سے بھی تعاون کرے، کیونکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے اور یہ انسانی زندگی کا مسئلہ ہے، اور انسانی زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ اس کی حرمت وہ خانہ کعبہ کے غلاف سے بھی زیادہ ہے، اور ایک بے گناہ انسان کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی قتل سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں جس کا جتنا بس چل سکتا ہے، اس میں آپ کو اپنے پولیس سے بھی تعاون کرنا ہے، میری گزارش ہے، میری التجا ہے، اس میں اپنی انتظامیہ سے بھی کرنا ہے، اس میں فوجی ہے تو فوجی سے تعاون کرنا ہے، اس میں کوئی اور ہے این سی او سی ہے تو اس سے تعاون کرنا ہے۔ ان کی غفلتیں وہ اپنی جگہ پہ وہ جانیں اور اللہ جانے، اور پھر اپنے وقت پہ میں بطور صحافی اور سیاستدان بطور سیاستدان اپنا حساب برابر کرتے رہیں گے، لیکن چونکہ یہ بیماری اب ہم سے نہ صرف یہ کہ بزرگوں کو چھین رہی ہے، بلکہ یہ اب ہمارے جوانوں کو اور ہمارے بچوں تک کو چھیننے لگی ہے، اور باقی دنیا کے پاس پھر بھی کچھ اور آپشن ہیں۔ وہاں ویکسینیشن ایک خاص حد سے زیادہ ہو چکی ہے، اسرائیل اور یو اے ای جیسے ممالک میں، یا پھر وہاں کی ہیلتھ فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں، وہ لوگ وہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس چونکہ ان دونوں چیزوں کی کمی ہے، اس لیے ہمارے پاس جو سب سے بڑا اس وقت کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے تو وہ احتیاط ہو سکتی ہے۔ تو وہ احتیاط آپ خود بھی کریں، آپ دوسروں کو بھی کنونس کریں، آپ مسجد کے عالم سے بھی تعاون کریں، اور عبادت ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ ہر گھر میں ہے، اللہ ہر دل میں ہے۔ ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمارے لیے حرم کے دروازے بھی کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر مسجد کے دروازے کو بھی کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر مدرسے کے دروازے کو بھی کھول دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس رب کی مخلوق اور اس نبی کی امت کی زندگیوں کا یہ تقاضا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں۔ تو میں اس وقت آپ لوگوں سے یہ خصوصی التجا کرنا چاہ رہا تھا کہ اس معاملے میں اپنے تعصبات کو اور اپنی ضد کو اور باقی چیزوں کو ایک طرف رکھ لیجئے،
آپ میں سے کوئی نہیں مانتا، آپ میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت مضبوط ایمان سے نوازا ہے، آپ میں سے کسی کو بہت مضبوط قوت ارادی سے نوازا ہے، تو وہ اپنی خاطر نہیں تو دوسروں کی خاطر یہ احتیاط کرے تاکہ دوسروں کی زندگی کسی بھی حوالے سے آپ کی وجہ سے متاثر نہ ہو۔ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے اس بات کا بھی قائل ہوں کہ زندگی اور موت کا کورونا یا بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مہینے بعد بھی بچہ مر جاتا ہے، جوانی میں بھی مر جاتا ہے۔ تو ایک میری آپ لوگوں سے یہ التجا کرنی تھی، اس لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کر دی۔ اور آخری التجا آپ سب لوگوں سے ایک اور کروں گا، وہ یہ کہ جس گھر میں بھی ماں ہے یا باپ ہے، زندہ ہے، تو جتنا کچھ کر سکتے ہیں ان کو خوش رکھنے کے لیے، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کو خوشحال رکھنے کے لیے وہ کرتے جائیے، کیونکہ یہی لوگ اس ملک کا اور اس امت کا اصل سرمایہ ہے۔ باقی تو یہ ساری قوم مجھ جیسے لوگوں سے وہ بھر گئی ہے۔ میرا آج بھی یہ ایمان ہے کہ اگر یہ ملک سلامت ہے اور کچھ ہے تو وہ وہی میری والدہ کی طرح جو مائیں یا جو باپ بستروں پہ بڑے دن رات اللہ سے رجوع کیے ہوئے اور دعائیں مانگ رہے ہیں، جو کچھ ہمارا بچا ہوا ہے یہ ان کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ اس لیے میری تمام اولادوں سے یہ گزارش ہے کہ اس وقت اپنی نمبر 1 ترجیح ان لوگوں کی صحت اور ان لوگوں کی خوشحالی اور ان لوگوں کی حفاظت کو بنا لیجئے۔ اور ایک بار پھر میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ خصوصاً ہمارے طبی عملے، ہمارے ڈاکٹروں اور ہمارے اس کے لیے، مثلا میں نے اپنی والدہ کے معاملے میں 2 ڈاکٹروں کو دیکھا اور میں عمر بھر ان کے احسان نہیں بھلا سکوں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے خدمت کی، تو اللہ تعالیٰ ہی ان کو اجر عظیم دے۔ تو اس وقت ہمارے چونکہ سارے ڈاکٹرز اور سارے میڈیکل ورکرز جو ہیں، وہ پیرامیڈکس ہیں، نرسز ہیں، وہ بڑی آزمائش سے دوچار ہیں، تو ان کی خاطر بھی یہ احتیاط ضرور کر لیجئے۔ قوموں پہ اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، دنیا پہ بھی اس طرح آزمائشیں آتی ہیں۔ ایک بڑا مقصد ہمیں آزمانا بھی ہوتا ہے، حوصلہ نہیں ہارنا ہے۔ ایک میں کرونا کے جتنے مریض ہیں ان کو یہ بھی بتاؤں کہ کرونا کی وبا بالخصوص اور باقی تمام امراض بالعموم، ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے توکل سے، عزم سے، حوصلے سے۔ میں نے گزار دیا الحمدللہ۔ میں ایک تو چونکہ امی اور باقی مسئلے تھے، اور یہ بھی اللہ کی ایک حکمت ہوتی ہے، میں ایک دن بھی کرونا کے لیے نہیں لیٹا۔ اور جو ابھی تک ڈاکٹروں سے میں نے بات جانی ہے وہ یہ کہ بروقت علاج اگر کیا جائے اور حوصلہ رکھا جائے تو ضروری نہیں ہے ہر انسان کو نہیں مارتا۔ مجھے کرونا نے نہیں مارا، میری بیوی کو نہیں مارا، میرے بھائی کو نہیں مارا، دوسرے بھائی کو نہیں مارا، بھتیجوں کو نہیں مارا، ہم سب اس سے محفوظ نکل گئے۔ تو ساتھ حوصلہ بھی رکھنا ہے، لیکن خصوصاً ہمارے وہ بزرگ، ہماری مائیں، ہمارے والدین کہ جو پہلے سے ولنریبل ہے یا ان کی بیماریاں ہیں، تو ان کے لیے زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے میری یہ التجا ہے کہ جب تک یہ قوم، اور انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا، اس آزمائش سے ہم نکل جائیں گے، تو جب تک یہ آزمائش پوری نہیں ہوتی تو اس دوران اپنی اناؤں کو ایک طرف رکھ دیجئے، اپنی ضد کو ایک طرف رکھ دیجئے، اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ لیجئے، اور اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس قوم کو قابل بنانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کر دیجئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
آپ سب لوگوں کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک اور اس دنیا سے جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ کر لیں۔ اور میں ایک بار پھر مشکور اور دست بدعا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے میری والدہ کی وفات پہ یا میرے سسر کی وفات پہ تعزیت کی، دعائیں کی، جنازے میں آئے، بعد میں آئے، ختم قرآن کیے، اور ان لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے اس وقت ہم کچھ آپ کے سامنے بیٹھنے کے قابل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم دے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور زندگی نے مہلت دی تو عید کے بعد پھر حسب سابق میں کوشش کروں گا کہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لوں۔